بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، عزیزو، بزرگوں اور قابل قدر میری ماؤں اور بہنوں، آج میں آپ کے سامنے اس نعمت کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جو اللہ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے، لیکن جب وہ نعمت ہمارے پاس موجود ہوتی ہے تو ہماری توجہ اس طرف نہیں جاتی، اور جب وہ نعمت ہمیں سے چھن جاتی ہے تب ہمیں اس کا احساس ہوتا ہے۔ وہ نعمت ہے تندرستی، اور حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ بندے کے پاس دو چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن سے وہ غافل رہتا ہے، ایک صحت تندرستی اور دوسری فارغ البالی، یعنی صحت اور تندرستی جو ہوتی ہے وہ بھی جب اس کے پاس موجود ہوتی ہے تو اس کو دھیان نہیں ہوتا یہ میرے پاس اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اور فارغ البالی سے مراد یہ ہے کہ جب اس کے پاس کچھ وقت ہوتا ہے کہ اس کے تھوڑے کام میں ہی اللہ تعالیٰ برکت عطا فرما رہا ہے، اور تھوڑی جدوجہد کرنے سے اللہ اسے بہت رزق عطا فرما دیتا ہے، سارا دن اسے کام نہیں کرنا پڑتا، وہ فارغ ہوتا ہے، تو وہ اس نعمت کو بھی اچھی طرح سے نہیں جانتا کہ یہ میرے پاس کتنی بڑی نعمت ہے۔ اس لیے حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت جانو۔ بہرحال آج ہم نے جو گفتگو کرنی ہے وہ صحت اور تندرستی کے عنوان پر کرنی ہے۔ حضور سرکار دو عالم سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بیان حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے کہ اے میرے اللہ، مجھے جذام، برس اور دوسری بڑی بڑی بیماریوں سے محفوظ فرما، یعنی کہ بیماری سے محفوظ رہنا اور تندرستی کی دعا کرنا یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو طریقہ سکھایا ہمیں، دعا کے علاوہ جو طریقہ سکھایا وہ یہ ہے، آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنی خوراک اور غذا جو ہے یہ اعتدال کے ساتھ کھائے، اور سرکار نے یہ رہنمائی فرمائی کہ آدمی کو اپنے معدے کے 3 حصے کرنے چاہیے، ایک حصہ پانی پینا چاہیے، اور دوسرا حصہ دوسری غذا کھانا چاہیے، اور تیسرا حصہ جو ہے اس کو خالی رکھنا چاہیے، یعنی میانہ روی کے ساتھ اعتدال کے ساتھ غذا کا استعمال کرنا چاہیے۔ اور پھر اس کے علاوہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ کم کھانا اور کم سونا جو ہے یہ بھی صحت کے لیے ضروری ہے۔ پھر اس کے علاوہ صحت کے معاملے میں ہمارے دین نے جو ہماری رہنمائی فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ آدمی کو صاف ستھرا رہنا چاہیے، باوضو رہنا چاہیے، اور صاف ستھرا رہنا، کلین رہنا، نیٹ رہنا، اس کے بارے میں تو آج کے دور کی جو سائنس ہے وہ بھی یہ کہتی ہے کہ صاف ستھرا رہنے سے آدمی صحت مند اور توانا رہتا ہے۔ اور اس کے علاوہ غصہ جو ہے صحت کے لیے ضروری ہے کہ غصہ جو ہے اس سے پرہیز کیا جائے، کیونکہ جب آدمی غصہ کرتا ہے تو اس کا اثر جو ہے اس کے معدے پر بھی ہوتا ہے اور اس کے گردوں پر بھی ہوتا ہے۔ اس لیے ان چیزوں کا لحاظ رکھنا چاہیے، ایک تو غصہ نہیں کرنا چاہیے، اور پھر صاف ستھرا رہنا چاہیے، پھر اعتدال کے ساتھ کھانا کھانا چاہیے، اور پھر اللہ کے حضور یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرما۔ پھر اس زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں ان کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ جو عظیم نعمت ہے تندرستی، اللہ ہمیں اس کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس صحت اور تندرستی کو قائم دائم رکھنے کے لیے جو ہمیں تعلیم دی گئی ہے، جو طریقہ کار بتائے گئے ہیں، اللہ ان پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جن حضرات نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، برائے مہربانی وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ اس طرح کا تبلیغی سلسلہ جو ہے یہ جاری ساری رہے اور آپ تک یہ پیغام پہنچتا رہے۔ جزاک اللہ۔